اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، وعن عدی بن عمیرۃ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من استعملناہ منکم علی عمل فکتمنا مخیطا فما فوقہ کان غلولا یأتی بہ یوم القیامۃ۔ حضرت عدی بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، جس کو ہم تم میں سے کسی کام پر عامل مقرر کریں، وہ اس میں ہم سے ایک دھاگا چھپائے یا اس سے بھی کمتر، تو یہ خیانت شمار ہوگی جس کو وہ قیامت کے دن لائے گا۔ یہ حدیث نمبر 217 ہے، اور اس کا جو باب ہے، جس باب میں یہ حدیث آئی ہے، وہ تھا ظلم کے حرمت اور مظالم کے لوٹانے کا حکم، کہ ظلم سے باز رہنے کے لیے یہ احادیث مبارکہ آئی ہیں کہ کسی بھی شخص پر کسی بھی طور پر اگر ظلم کیا جائے گا، زیادتی کی جائے گی، تو وہ اس ظلم سمیت اللہ تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ اب یہ جو حدیث ہم اس ضمن میں بیان کر رہے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو بھی ہم تم میں سے کسی کام پر عامل مقرر کریں، یعنی کسی کام کے لیے ہم اس کو مقرر کر دیں، اور یعنی کوئی بھی ذمہ داری سونپیں، کوئی اس کو عہدہ دیں، جو بھی اس کے یعنی اس کو خواہ وہ جو عہدہ ہے، کوئی بڑا عہدہ ہے، کسی گورنر کا عہدہ ہے، یا کسی کوئی کارندہ ہے گورنمنٹ کا، کوئی کارکن ہے، کوئی افسر ہے، کوئی بھی ہو، تو فرمایا کہ اب اگر وہ اپنے اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سے ایک دھاگا چھپائے، بلکہ یہاں لفظ اس کا ہے مخیطن، مخیط تو کہتے ہیں سوئی کو، ایک سوئی یا ایک دھاگا، یعنی حقیر سی چیز یا اس سے بھی کمتر، اتنی بھی چھوٹی چیز اگر وہ ہم سے چھپائے تو وہ خیانت شمار ہوگی۔ یعنی جو بھی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے، اس ذمہ داری کی وساطت سے کوئی شخص بطور رشوت اس کو کوئی چیز پیش کرتا ہے، پہلے ہم بہت سی حدیث لاسٹ ٹائم یہ پڑھ چکے ہیں اس بارے میں، یا پھر یہ کوئی تحفتاً اس کو کوئی چیز اس کو پیش کرتا ہے کیونکہ وہ بڑی اعلیٰ پوسٹ پہ ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی مال جو کہ حکومت کی طرف سے اس نے لوگوں سے اکٹھا کیا، جیسے ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں پڑھا، یا کوئی بھی ڈیل اس نے کی ہے حکومت کی طرف سے کسی بھی طور پر، کہ یہ آفیسز ہوتے ہیں جو مارکیٹنگ کرتے ہیں، اس جا کے سیمپل بھی لے کے آتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں آج کے دور کے حساب سے، تو اس میں سے بجائے اس کے کہ وہ
چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اپنے سے بڑے افسروں یا جو حکمران ہے اس کے نوٹس میں لائے. اگر وہ چھوٹی موٹی چیز ادھر ادھر کر دیتا ہے، کسی بچے کو کوئی چیز اس کے پسند آ گئی یا کچھ بھی، تو چلو تم رکھ لو، یہ لے لو، کوئی بات نہیں. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا بھی چھوٹے سے بھی چھوٹی اگر اس نے خیانت کی تو وہ یعنی چوری کی تو وہ خیانت شمار ہوگی، اور جس کو وہ قیامت کے دن اپنے ساتھ اللہ کے حضور لے کے آئے گا. جیسے آپ نے کہا کسی نے وہ زمین کا ٹکڑا اٹھایا تو زمین کو اس نے کندھے پر اٹھایا گا، کوئی اونٹ ہے، کوئی بکری ہے، کوئی گائے ہے، وہ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوگا. یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سی بڑی چیز جو ہے وہ سب اللہ کے حضور اپنے کندھوں پہ اٹھا کے وہ لے کے آئے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو اس مجمع میں سے ایک انصاری شخص جو کہ سیاہ رنگ کا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بہت زیادہ وہ جو حبشی لوگ تھے، نیگروز تھے، آج بھی وہ سیاہ رنگ میں ہی آپ کو نظر آتے ہیں. تو وہ ایک سیاہ آدمی کھڑا ہوا، اور جو راوی ہیں اس حدیث کے وہ کہہ رہے ہیں یعنی یہ بھی اس ظاہر ہے اس مجلس میں موجود تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ گویا اب بھی یہ منظر میرے سامنے ہے. اور عرض کیا اس شخص نے، وہ جو بلیک مین کھڑا ہوا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے میرے جو ذمہ عہدہ لگایا تھا یا جو عمل آپ نے مجھے دیا تھا، عملداری کہتے ہیں نا، عمل یعنی جو بھی ذمہ داری ہوتی ہے، جو بھی کام حکومت کا کسی کو سونپا جاتا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے جو بھی ذمہ داری مجھے عطا کی تھی یا جو بھی عہدہ مجھے عطا کیا تھا وہ آپ واپس مجھ سے لے لیں، یعنی اس ذمہ داری کو آپ مجھ سے واپس لے لیں، یا میں اس ذمہ داری سے اپنا استعفیٰ دیتا ہوں، میں ریزائن کرتا ہوں، مجھے یہ ذمہ داری یا یہ عہدہ نہیں چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیا ہوا، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا آپ اس طرح فرما رہے ہیں، یہ جو آپ نے بات فرمائی تھی کہ وہ سوئی یا دھاگا جو بھی اس کے سمیت اللہ کے حضور پیش ہوگا، تو یعنی جو آپ فرما رہے تھے تو مراد اس کی تھی کہ اس سے میں ڈر گیا ہوں کہ اگر میرے سے کوئی ذرا بھی کمی بیشی ہو گئی اس عہدے پر رہنے کی وجہ سے تو میں اس عہدے کو ہی چھوڑتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ جس کو ہم کسی کام پر نگران بنائیں وہ اس کا تھوڑا اور زیادہ سب ادا کر دے. یعنی جو بھی اس کے پاس حکومت کا جو بھی کوئی مال، کوئی پیسہ، جو چیز بھی اس کے پاس چاہیے یہ کہ وہ اس کو ادا کر دے جو اس کو دیا جائے، اور وہ اس کو قبول یعنی ہم جب جس کو کسی کام پر نگران بنائیں وہ اس کا تھوڑا اور زیادہ سب ادا کر دے، یعنی اس کا حق جو اس کو دیا جائے صرف وہ اس کو قبول کرے، اور جس سے روک دیا جائے اس سے وہ باز رہے. یعنی خزانے سے اس کو خود سے لینے کا حق نہیں ہے. اب یہ یعنی جو سرکاری اہلکار ہیں ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ ان کے جو فرائض منصبی ہوتے ہیں وہ دیانت کے ساتھ اور امانت کے ساتھ ادا کریں، اپنے عہدے کا جو ہے وہ کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، ورنہ اللہ کے حضور وہ مجرم قرار پا جائیں گے. اور پھر یہ بھی کہ جو بڑے افسر ہوتے ہیں ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ان کا متحد عملہ ہے اس پر نظر رکھیں کہ وہ
آنیسٹلی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور اگر جو بڑے افسر ہیں وہی غفلت کا مظاہرہ کریں اور سستی کا مظاہرہ کریں تو وہ بھی پھر اگر چھوٹے کو غلط کام کرتے تو ان کے جرم میں برابر کے شریک ہو گئے کہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان کو چیک کریں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو رشوت کا بازار گرم ہے، چور بازاری عام ہے، جو لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے ہر لیول پر، ہر شعبے میں، ہر جگہ، اور اس کو ایک نارمل چیز سمجھ لیا گیا ہے. تو ہمیں تو 1400 سال پہلے ہمارے محسن، ہمارے آقا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے باز رہنے سے ہمیں آگاہ کر دیا تھا کہ ان کا انجام کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو یعنی یہ بھی ظلم جو ہوتا ہے صرف دوسروں پر ہی نہیں ہوتا، اپنی جان پر ظلم ہوتا ہے. اور یہ اس طرح کی جو بددیانتیاں، خیانتیں، چوریاں ہوتی ہیں، یہ سب کیا ہوتی ہے؟ اپنی جانوں پر ظلم کرنا، دوسروں کا حق مار کے یا سرکار کا حق مار کے خود حاصل کرنا، اب خود پر ظلم کرنا ہے. تو اس سے باز رہنے کو کہا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایسی دعائیں سکھائی ہیں جس میں ہم اللہ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے زیادتی ہو گئی، ہم سے ظلم ہو گیا. اور سب سے پہلے تو ہمارے سب کے جو بابا جان حضرت آدم علیہ السلام تھے، انہوں نے ان الفاظ میں دعا کی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا آپ کا کہا نہ مان کے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر آپ نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم تو نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے. اور نقصان دنیا میں تو ظاہر نہیں اٹھائیں گے، پکڑے گئے تو اٹھا بھی لیتے ہیں، لیکن اصل نقصان تو آخرت کا نقصان ہے. ہاں جی، حدیث نمبر 218 حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب خیبر والا دن ہوا، یوم خیبر، تو یوم خیبر سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس دن خیبر کی جنگ لڑی گئی، تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کچھ احباب آئے اور انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں فلاں شہید ہے اور فلاں شہید ہے، نام لے لے کے، یہاں تک کہ ان کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا تو اس کا نام لے کر کہا کہ فلاں بھی شہید ہے. اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، تمہاری نظروں میں وہ شہید ہے لیکن اللہ کی نظروں میں وہ بطور شہید پیش نہیں ہوا، اور میں نے بھی اسے جہنم میں دیکھا ہے. اور کس وجہ سے؟ کہ اس ایک چادر کی وجہ سے جو اس نے مال غنیمت میں سے چرائی تھی. ہاں، اس سے ملتی جلتی حدیث آپ نے پہلے بھی پڑھی کہ محض ایک چادر کی خیانت کرنے سے، مال غنیمت میں سے ایک چادر چرانے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو شہید کا رتبہ دینے کی بجائے جہنمی کا رتبہ دے دیا. تو یہ ہمیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ مال غنیمت جو کہ تمام مجاہدین کا مشترکہ حق ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی شخص خیانت کا مرتکب ہو جائے تو گویا کہ ان سارے لوگوں کے جو حق تھا اس کو تھوڑا تھوڑا سب کا حق اس نے مارا. تو حقوق العباد جو ہیں، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد جو ہیں وہ شہادت سے بھی معاف نہیں ہوں گے. کہ کوئی شہید بھی ہو جائے تو اگر بندے کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہوئی ہے، کس کے مال میں کوئی کمی بیشی کی ہے، اس کے مال ہتھیانے میں، تو اس طرح وہ شخص جو ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں بجائے
شہید کے وہ جہنمی قرار پاتا ہے۔ حدیث نمبر 219، حضرت ابو قتادہ حارث بن ربیع رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کھڑے ہو کر واعظ میں، یا جو وہ واعظ فرما رہے تھے، تذکرہ فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ اور ایمان باللہ تمام اعمال میں افضل ہے۔ کیا چیز افضل ہے تمام اعمال میں؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر کامل ایمان رکھنا۔ اس پر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جہاد سب سے افضل کام ہے، تو اگر میں بھی جہاد میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میری ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، معاف ہو جائیں گی، اگر تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثابت قدمی اور ثواب کی نیت کرتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھنے والا ہو۔ کیا تمہاری نیت کیا ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس کا بدلہ لینا ہے، اور اس بات پر تم ثابت قدمی سے لڑتے رہو اور دشمن کی طرف بڑھتے رہو کہ اگر تو دشمن کی طرف بڑھنے والے نہ بنے اور نہ ہی فرار ہونے والے ہو کر قتل ہو، یعنی اگر تمہارے اندر یہ خامی آ گئی کہ نہ تو تم دشمن کی طرف بڑھے یا بجگری سے لڑنے کے لیے، اور دوسرے یہ کہ موقع ملا تو فرار ہونے کی کوشش کی، اگر تم فرار ہونے والے نہیں ہوگے اور دشمن کی طرف بڑھنے والے ہوگے تب تمہاری ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ یعنی یہ نہیں کہ تم جاؤ لڑو اور مر جاؤ، نہیں، الاعمال بالنیات، جیسی نیت ہوگی، اگر تم واقعی اس نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے جہاد میں شامل ہوگے اور کہ اس کا مجھے اللہ سے اجر لینا ہے، تو پھر تمہیں ثابت قدم رہنا ہوگا، دشمن کی طرف آگے کی طرف بڑھنا ہوگا، پیچھے نہیں پاؤں ہٹانا، اور نہ ہی یہ کہ مشکل حالات میں وہاں سے فرار ہونے کا سوچنا ہے۔ اگر تو تم اس نیت کے ساتھ جہاد میں حصہ لوگے تو تمہاری ساری پچھلی خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا تم نے کیسے یہ سوال کیا؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جاؤں تو کیا میری ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ ہاں، یعنی دوبارہ یہ بات پوچھی گئی، جبکہ تم میدان میں ثابت قدم، ثواب کا امیدوار بن کر دشمن پر حملہ آور ہونے والا اور نہ پیچھے مڑ کر بھاگنے والا ہو تو تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہی 4 باتیں جو پہلے فرمائی تھی اب ذرا مختلف انداز میں فرما دی، اور یہ دوسری دفعہ بتائی بات تو یہ ہماری سمجھ میں بھی زیادہ آسانی سے آ گئی کہ یہ اگر 4 باتیں تیرے اندر ہوں گی تو پھر تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہاں مگر قرضہ معاف نہیں ہوگا، کہ اگر تیرے سر پر کسی کا قرضہ ہوگا تو بے شک تو اتنی ہی صفات کے ساتھ لڑے اور شہید ہو جائے، لیکن اگر تو نے کسی کا قرضہ دینا ہوگا تو وہاں بھی تیری معافی نہیں ہوگی، اور نہ تو وہ شہادت کا رتبہ پائے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے اس کے اوپر مزید اجر پائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہی بات کہی ہے، یعنی دوبارہ جو آپ نے یہ ساری چیز دہرائی تھی
تو لگتا ہے کہ اس سے کہ جبرائیل علیہ السلام اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ آپ کو یہ وحی کر کے چلے گئے کہ ہاں گناہ تو معاف ہو جائیں گے. یعنی اللہ کی طرف سے پیغام لے کے جبرائیل بیچ میں بعض دفعہ انٹرپٹ بھی کر دیتے تھے نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی طرف سے بات ختم کر دی, لیکن اللہ نے جبرائیل کو پیغام دے کر فوری طور پر اس حدیث یہ جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے دوران ہی بھیجا کہ ہاں جا کے یہ پیغام بھی پہنچا دو کہ یہ باتیں بالکل درست ہیں, کہ اس کو شہادت کا رتبہ ملے گا, اللہ سے اجر ملے گا, لیکن اگر اس کے اوپر قرضہ ہوا تو ان ساری باتیں جو ہیں وہ سب پیچھے رہ جائیں گی, اور قرضے کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے نہ وہ شہادت کا رتبہ پائے گا اور نہ ہی اس پر مزید اللہ کی طرف سے اس کو اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے, کہ جس طرح یہ معمول کی بات ہے ہمارے یہاں ایک دوسرے سے قرض لینا دینا جو ہے, تو کوشش کیا ہونا چاہیے کہ جو بھی جس وقت پہ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کسی کو قرض واپس کرنے کا, تو اس کو کر دینا چاہیے. بھی پیچھے ہی آپ کو وہ حدیث سنائی تھی کہ جس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ جو جہاد عین جب فرض عین کی حیثیت سے واجب ہو جائے تو اس وقت کون سے لوگ ہیں جو جہاد پر جانے سے ایگزمپٹڈ ہیں, مثلا جن کے بوڑھے والدین ہیں پیچھے, یا اس پر سواری نہیں ہے, سامان نہیں ہے, یا وہ معذور ہے, بیمار ہے, یا پھر اس کے سر پہ کوئی قرضہ ہے اور اس نے قرضے کی ادائیگی کرنی ہے, اور اگر وہ جہاد پہ چلا گیا ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ مارا جائے تو قرضہ اس کے سر پہ رہے گا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جہاد میں نہ جائے تو بہتر ہے, اس سے بہتر کیا ہے کہ وہ قرضے کی ادائیگی کرے. یہ اتنی ضروری چیز ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کو دفنانے سے پہلے جب لوگ لے کے جاتے ہیں تو اس وقت اعلان کیا جاتا ہے وہاں پہ کہ کسی کو اس نے کوئی رقم تو نہیں دینی تھی, کوئی قرضہ تو نہیں اس نے لیا ہوا تھا, سب کی گواہی لی جاتی ہے. اور آپ نے پیچھے کتنی بڑی وہ لمبی حدیث پڑھی تھی جس میں کہ 4 سال تک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نے انتظار کیا تھا, ہر سال حج پہ جاتے اعلان کرواتے کہ میرے باپ نے کسی کا حق تو نہیں دینا تھا. پھر جب ہو گیا کہ کوئی اس کا دعوے دار بن کے نہیں آ رہا, تو اب انہوں نے باپ کی جو وراثت تھی اپنے بھائیوں میں, اپنی جو بھی اس کے وارث تھے ان میں وہ تقسیم کی. انہیں اتنے اس معاملے میں یہ لوگ سینسٹیو تھے, اور آج ہم بے فکرے رہتے, اتنا قرض چھوڑ کے چلے جاتے, اور اگلی اولادیں بھی ادا کرنے کی پوزیشن میں بعض اوقات نہیں ہوتی, قرض خائے اولادوں کو تنگ کر رہے ہوتے, اور باپ الگ قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب میں بھگت رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ دے دے. حدیث نمبر 220, یہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اتدرون من المفلس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم میں مفلس وہ ہے, ہم اس شخص کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس نہ نقدی ہو, یعنی کوئی کیش رقم ہو, اور نہ ہی کوئی ساز و سامان ہو, اس کو ہی ہم مفلس کہتے ہیں. ہم بھی تو اسی کو کہتے ہیں نا. اگر صحابہ اس کو مفلس کہتے ہیں, ہم بھی مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس نہ کوئی گھر بار ہو, نہ کوئی رقم ہو, نہ کوئی پہننے کو کپڑے, نہ کھانے کو تسلی بخش ان کو ملے, یعنی وہ بہت ہی غریب ہے, بہت ہی مفلس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس جواب میں فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری امت میں مفلس کون ہے. یہ تو عام مفلس ہوتا ہے نا, تو جس کو ہم سب کہتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا کہ میری امت کے میں اس شخص کو مفلس نہیں کہوں گا کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے, مال دولت نہیں ہے,
ضروریات زندگی پوری نہیں ہے، بلکہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، یعنی اس نے حقوق اللہ ادا کیے ہوں گے، اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر واجب کیے ہوئے ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے، عبادات کی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کی ہوگی، مگر وہ اس حال میں ہوگا کہ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ پس ان حقوق والوں کو، جن کے حقوق پامال ہوئے، کسی کی عزت نفس کو بٹا لگا، کسی کی جان گئی، کسی کو زخم لگا، کسی کو فزیکلی ٹارچر، کسی کو مینٹل ٹارچر، گالی دے کے، بہتان لگا کے، غیبت کر کے، تانا دے کے، تو گویا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حقوق العباد میں شامل ہیں کہ اس نے اللہ کے بندوں کو اس طرح سے ان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے، عزت نفس ہے، یا ان کی کسی بھی طور پہ ان کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، تو قیامت کے دن اگرچہ اس کے پاس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں اس طرح کی کمی بیشی ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگرچہ اس کے پاس عبادات ہیں، لیکن اگر اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں اس میں اس نے اس طرح سے ان کو پامال کیا ہوگا، تو اس کی جو نیکیاں ہیں، یعنی یہ جو اس نے عبادات کی ہوں گی، نماز، روزہ وغیرہ جو ہے، یہ ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے ساتھ اس نے کوئی زیادتی کی ہوگی۔ پس اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب دیکھیں نمازیں ختم ہو گئی، روزے ختم ہو گئے، زکوٰۃ ختم ہو گئی، حج کی جو عبادت کی تھی وہ بھی کسی کو دے دی گئی، تو لیکن ابھی بھی لوگ چلے آ رہے ہیں جن کے حقوق اس نے مارے تھے۔ اب وہاں پر کوئی درم دینار تو ہوں گے نہیں کہ دے کے دنیا میں تو کمپنسیٹ کر لیا جاتا ہے، خون بہا دے دیا جاتا ہے، کوئی ان کا وہ ان سے اس کا معاوضہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن وہاں تو کوئی ایسا معاوضہ نہیں ہوگا، کوئی قصاص لے لیا جائے، تو اب کیا ہوگا؟ نیکیاں ختم ہو گئی۔ پس فرمایا کہ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس سے پہلے کہ ان کے حقوق پورے ہوں جو پامال ہوئے تھے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو ان لوگوں کے جو گناہ ہوں گے جن کے حق مارے گئے تھے، ان کے گناہ لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے۔ ظاہر ہے اب وہ لوگ جن کے حقوق دنیا میں مارے گئے تھے، جن پر ظلم کیا گیا تھا، اللہ نے بدلہ تو دلوانا ہے نا، تو اگر اس شخص نے جس نے زیادتی کی تھی اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور پھر اسے آگ میں، یعنی جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مفلس ایسا شخص ہے کہ اب اس کے وہ تو بڑا خوش دنیا میں، دیکھیں ہم بھی بڑا خوش ہوتے ہیں اور ہم کہتے بھی ہیں بھی فلانا بڑا نیک ہے، بڑا صوم و صلات کا پابند ہے، یعنی جو شخص صوم و صلات کا پابند ہو جاتا ہے، روزے نماز کا، اب وہ بڑا نیک ہو گیا۔ لیکن وہی شخص ہوتا ہے جو کہ اپنے گھروں کے اندر
اپنے والدین کے یا اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے نہیں کر رہا ہوتا، اپنے رشتہ داروں کو ستا رہا ہوتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا برے معاملات ہوتے ہیں، جن کے ساتھ وہ کاروبار کرتا ہے ان کے ساتھ اس کا صحیح وتیرہ نہیں ہوتا. تو ایسے تو بہت لوگ جو ہیں اس لحاظ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں پھر مفلس قرار پائیں گے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے مفلسی میں ہمیں مبتلا نہ کیا جائے، بلکہ ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور معاملات کی جو درستگی ہے اس کی بھی ہمیں توفیق عطا کرے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات پا سکے. جی، حدیث نمبر 221 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں ایک انسان ہوں اور تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو، یعنی جھگڑوں کے تصفیے کے لیے آتے ہو کہ ہمارا فیصلہ ہو سکے. تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض اپنی دلیل پیش کرنے میں دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہو، یعنی اپنی دلیل پیش کرنے میں زیادہ تیز ہو اور اس کی دلیل اپنی واضح کرنے میں زیادہ اثر انداز ہونے والا ہو، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں زیادہ چرب زبان ہو. کہ تو اب دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض اپنی دلیل پیش کرنے میں دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہو، بس میں جو کچھ سنوں دونوں طرف کی، یعنی دلیلیں میں سنوں اور جس کی دلیل مجھے زیادہ اپیل کرے، ظاہر اسی کی کرے گی جو زیادہ فصاحت اور وضاحت کے ساتھ اپنی دلیل کو پیش کرے گا، تو اس کی دلیل سن کے میں جو کچھ سنوں اس کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. ہاں، کہ دونوں طرف کی دلیلیں سننے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچوں، کسی نتیجے پر پہنچوں اور اس کے مطابق میں فیصلہ کر دوں. دیکھیے یہ وکیل بھی دو جب عدالت میں ہوتے ہیں، دونوں جو فریق ہوتے ہیں ان کے جو وکیل ہوتے ہیں، تو وہ جس کی زیادہ دلائل میں وزن ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اس انداز میں اپنے دلائل کو پیش کرے کہ وہ جج کو امپریس کر دے اور جج یہی سمجھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ درست ہے، اس کے دلائل سے قائل ہو کر تو جج فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہوتا ہے. تو یہی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے دو لوگ جب میرے پاس اپنے جھگڑوں کے تصفیے کروانے کے لیے آتے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک شخص زیادہ چرب زبان ہو اور وہ اپنی دلیلوں سے، اپنی چرب زبانی سے مجھے قائل کر لے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو مجھے تو میرے سامنے جو رکھا جائے گا اس کے مطابق جو میں سمجھوں گا میں فیصلہ کروں گا. بس جس شخص کے لیے میں اس کے بھائی کے حصے کا فیصلہ کر دوں، یعنی اس کے بھائی کے حق کا فیصلہ کر دوں، تو بے شک دراصل میں اس کے لیے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں. کیا بات بنی، سمجھ میں آئی؟ کہ ایک شخص اگرچہ وہ غلط ہے، وہ درست نہیں ہے، لیکن وہ اپنی چرب زبانی کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ایسی دلیلیں دیتا ہے کہ فیصلہ کرنے والا جو قاضی یا جج ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے.
تو اس میں فیصلہ کرنے والے کا قصور نہیں، جو دلائل جو شہادتیں اس کے سامنے آئیں گی اس کے مطابق ہی اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا. اس لیے ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے نا کہ اگر تو جج صحیح فیصلہ کرتا ہے قاضی کوئی بھی تو اس کو دگنا اجر ملے گا بنسبت اس کے کہ اگر اس سے کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا ہے اسی طرح لوگوں کی دلائل کی وجہ سے، چرب زبانی کی وجہ سے، تو اس کو تو اجر ملے گا کہ اس نے تو خلوص دل کے ساتھ آنیسٹلی وہ کیا ہے، اس کی نیت میں کوئی فطور نہیں تھا، اس کی سمجھنے میں یہ دوسروں کے دلائل کو قبول کرنے میں بشری کمزوری کی بنا پر اگر کوئی چوک ہو گئی ہے تو وہ جج اس کا ذمہ دار نہیں ہے. لیکن جو اس طرح سے غلط بیانی کر کے اپنے حق میں فیصلہ کروائے گا تو اس کے بارے میں یہاں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے. تو اب دیکھیے، تو عام جج تو اپنی جگہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر ایک انسان تھے، اور انسان جو ہے وہ دوسروں کی یعنی تیزی تراری سے متاثر ہو کر خلاف واقعہ چیز جو ہے اس کو بھی قبول کر سکتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگرچہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں لیکن یہ بات بحیثیت انسان ان کے منافی نہیں ہے، ان سے ایسی چوک ہو سکتی ہے. تو کیونکہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، فیصلے ہیں، ان کا تعلق تبلیغ یا فریضہ رسالت کی ادائیگی سے تو نہیں ہے نا، کہ اس میں تو ظاہر ہے ذرا برابر بھی چوک نہیں ہو سکتی اس کی، کیونکہ اس کی حفاظت کا تو اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے. لیکن اس طرح کے فیصلے کرنے کرانے میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو قاضی ہے، جو اس کے سامنے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں وہ اس کے مطابق ہی فیصلے کرے گا. اپنے علم اور اپنا گمان یا اپنا رجحان اگر کسی خاص فریق کی طرف ہے تو جو دیانتدار قاضی ہوتا ہے وہ تو اپنے علم یا گمان یا کسی رائے یا کوئی رشتہ یا جو تعلق ہوتا ہے اس کو مد نظر نہیں رکھتا. تو ایسے شخص کو جیسے کہا گیا ہے کہ جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، بس جہنم میں بھی جانا وہ یہ کہ اللہ اگر معاف کرنا چاہے تو کسی کو معاف کر سکتا ہے، یہ تو اللہ کی ثواب دے دینا. لیکن جو ایسا کرے گا اس نے ایسا غلط کیا، اور دنیا میں آج کل آپ دیکھتے ہیں ہو یہی کچھ رہا ہے. تو اگلی جو حدیث ہے حدیث نمبر 222 وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرمایا کہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يزال المؤمن فی فسحۃ من دینہ ما لم یصب دمن حراما، رواہ بخاری. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. ابن عمر کون ہے؟ عبداللہ بن عمر. کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن ہمیشہ اپنے دین کے متعلق کشادگی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی حرام خون کو نہیں بہاتا. دیکھیے میں واقعی کہہ رہی تھی کسی سے اور سمجھتی بھی یہی ہوں کہ احادیث کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر جو ڈیپتھ ہے وہ قرآن کے مقابلے میں ان کو سمجھنا زیادہ مشکل میں محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اپنے ہی کلام مبارک میں لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے،
اللہ نے آسان کر کے اس کو بھیجا ہوا ہے تاکہ ہر ایک تک وہ بات اس کے فہم کے مطابق، اس کے ذہن کے مطابق پہنچ جائے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، اور ایک انسان ہونے کے ناطے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فہم عطا کیا ہوا تھا، جو عقل عطا کی ہوئی تھی، آپ نے خود فرمایا کہ مجھے جوامع القلب بنایا گیا ہے، کہ مجھے یعنی ایک ہی کلم سے مراد کلام ہے، کلام، کہ ایک ہی کلام، ایک ہی بات میں بہت ساری باتیں کہہ جاتا ہوں۔ اب ان کو سمجھنے کے لیے بھی ایسے ذہن چاہیے، اور الحمدللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھیے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب انہی حدیثوں سے اندازہ ہو رہا، وہ فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیتے تھے، اس کی وضاحت طلب کر لیتے تھے۔ تو ابھی آپ کے سامنے بھی دیکھیے، بہت جتنا کوئی شخص اعلیٰ درجے کا صاحب الکلام ہوتا ہے، اس کو ووکیبلری پر بھی عبور حاصل ہوتا ہے، اس کو نالج بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو عموماً عام لوگوں کے یعنی ان کی باتیں جو ہوتی ہیں عام لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انسان تھے، اگر جو ایک خاص انسان تھے، لیکن اللہ تو اللہ ہے نا، ہاں۔ تو اس لیے بعض احادیث کو پڑھ کے سمجھنا، اور پھر سمجھ کے ان کی گہرائی تک پہنچنا کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے۔ تو اب میں پڑھ رہی ہوں تو پہلے پڑھ کے گزر جاتے تھے، لیکن چونکہ میں نے آپ کو آگے اس کی وضاحت بتانی ہے، تو اس کے لیے پھر مجھے بھی کچھ اس کی وضاحت کے لیے کچھ اور احادیث کا سہارا لینا پڑتا ہے، لغت کا سہارا لینا پڑتا ہے، اپنے ذہن میں سوچتی پھر آگے بتاتی ہوں۔ دیکھیے چھوٹی سی بات ہے لیکن خاصی مشکل نظر آتی ہے کہ مومن ہمیشہ اپنے دین کے متعلق کشادگی میں رہتا ہے، کہ اپنا جو دین ہے اس کے اندر وہ کھلا ڈلا خوش باش وہ رہتا ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کہ دین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ جو چاہے وہ کرتا ہے، یعنی چاہے سے مراد ہے کہ جو بھی نیک اعمال وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا چلا جاتا ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر کشادہ رہتی ہے، اور وہ مطلب اس یعنی دین کی عطا کی ہوئی جو گنجائش ہے اس کے دائرے کے اندر وہ رہتا ہے، اور اس کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اس کی جو حدود ہیں ان سے باہر نہیں جاتا، اور جتنے بھی کشاد کسی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں ان کی بھی لمٹس ہیں، تو وہ ان آسانیوں سے، ان رخصتوں سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، کہ دین میں کشادگی ہے، تنگی نہیں ہے، کہ آپ نے یوں ہی کرنا ہے چاہے کچھ ہو جائے، آپ نے رمضان میں روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں، نہیں، اب نہیں رکھ سکتے ہو بعد میں رکھ لو، تعداد پوری کر لو، پھر اس کی آگے آپ دیکھیے حدیث کے ذریعے، پھر اب مفسرین کے ذریعے اور فقہاء کے ذریعے اور محدثین کے ذریعے اس کی تشریح ہوتی چلی جائے، اور آپ کے لیے رخصتیں جو ہیں ان کو قبول کرنا، سمجھ کے قبول کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا، آپ ان سے فائدہ اٹھا لیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر کشادگی رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر گنجائش رکھی ہوئی ہے، اس لحاظ سے آپ آزاد ہیں کہ دین کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ دین کے اندر اتنی تنگی نہیں کہ بعض ملاؤں نے جس سے اس کو بہت زیادہ تنگ بنا دیا ہوا ہے، تو لوگ دین سے گھبراتے ہیں، وہ ہو یہ کر دو گے تو یہ ہو جائے گا، یوں نہیں یوں نہیں، تو نہیں، ہنسنے کھیلنے کھانے پینے انجوائے کرنے کس سے منع کیے؟ اللہ تعالیٰ خود کہ من حرم زینت اللہ اخرج لعبادہ، کس نے ان زینتوں کو حرام کر دیا جن کو ہم نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا؟ تو یہ کشادگیاں، یہ زینتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ مومن اپنے دین کے متعلق کشادگی میں رہتا ہے، یہ دین بڑا کشادہ ہے، البتہ جب تک کہ وہ کسی حرام خون کو نہیں بہاتا، کہ اللہ نہ کرے کہ اگر اس سے
یہ دوسرے کا خون بہانے کا جو جرم ہے وہ سرزد ہو جاتا ہے. آپ نے پہلے بھی حدیث پڑھی کہ ہر ایک کے لیے، ہر مومن کے لیے دوسرے کی جان، مال اور عزت جو ہے اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح کہ اس کے لیے اپنی جان، مال اور عزت اس کو پیاری ہے اور وہ اس کی حرمت چاہتا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک کہ وہ کسی کا خون نہیں بہاتا، وہ دین کے دائرے کے اندر رہتا ہے. چھوٹی موٹی اگر کوئی کسر ہو بھی جاتی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. کسی وقت کوئی ایسی بات ہو گئی، کوئی مزاح میں ہو گئی، کوئی انجانے میں ہو گئی، کوئی جان بوجھ کر ہو گئی، تو ہمیں تو سکھا دیا گیا، ہمیں دعائیں بھی بتا دی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اگر میں بھول جاؤں، میں خطا کے طور پر کوئی کام غلط کر لیتا ہوں، پھر ربنا اغفر لنا واسرافنا فی امرنا، کہ اللہ میرے کام میں جو زیادتی ہو جائے گی، کوئی اسراف ہو جائے، اللہ تو اس سے درگزر فرما. تو یہ ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ انسان سے ایسی غلطیاں ہونا بعید نہیں ہے. تو یہاں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں چھیڑتا اگر دین کے دائرے کے اندر رہتا ہے، اور اس کے چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اس کی نیکیوں کے عوض میں. لیکن قتل جیسا جو گناہ ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے کو پھر اپنے وہ دین کے دائرے سے ہی خارج کر دیتا ہے. یعنی وہ جو کشادگی تھی اب اس سے چھین لی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو میری سمجھ میں ہے، یہ جو میں اس سے اخذ کر سکی ہوں وہ تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو. اچھا، جب حدیث نمبر 223 223 نمبر، حضرت خولہ بنت عامر انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. یہ حضرت خولہ جو ہیں، یہ ساتھ ہی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں. حضرت حمزہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ کے تقریباً ہم عمر تھے، آپ کے دوست تھے، اور آپ کے دودھ شریک بھائی تھے. اتنے رشتے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور یہ حضرت خولہ جو ہیں یہ ان کی زوجہ تھیں. تو یہ حضرت خولہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، بس ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن آگ ہے. کیا وہ کرتے ہیں؟ کیا ظلم کرتے ہیں؟ کیا زیادتی کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ جو مال ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مال و دولت ان کو عطا کیا ہوا ہے، جو بھی نعمتیں ان کو عطا کی ہوئی ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے. جو بھی مال ہوتا ہے، جو نعمتیں ہوتی ہیں، اس لیے جس کا دیا ہوا ہے اس کے ہی حکم اور اس کی ہی خوشی اور اس کی ہی رضا کے مطابق اس مال کو خرچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر اس کی دی ہوئی چیز کو ہم اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں یا ناجائز طریقے پر اس کو استعمال کرتے ہیں یا اس میں فضول خرچی کر دیتے ہیں تو ہمیں دکھ ہوتا ہے. بعض دیکھیے کوئی چیز آپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے، آپ اپنے بچے کو بھی وہ دیتے ہیں کہ لو بھی یہ چیز جو ہے اس کو تم سب استعمال بھی کر سکتے ہو. کوئی مثلاً کوئی آپ کی بچی ہے، آپ اس کو اپنا کوئی خاص کوئی کپڑا، کوئی زیور، کوئی چیز اس کو پہننے کے لیے دیتے ہیں یا اس کو ہی دے دیتے ہیں کہ لو بھی یہ میں نے میری امی کا ہے جو انہوں نے مجھے یہ تحفے میں دیا تھا،
اور میں نے ان کی نشانی سمجھ کے رکھا ہوا، بڑا مجھے اس سے پیار ہے، تو لو یہ جو کپڑا ہے یا جو لباس ہے یا دوپٹہ ہے یا کوئی بھی چیز ایسی تم پہن لو اب. ہاں، اب وہ بچی جو جس کو آپ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، آپ اس سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح اس چیز کی کیئر کرے گی، اس کو حفاظت سے رکھے گی، اس کو محبت سے پہنے گی کہ یہ میری ماں اور اس کی ماں کا دیا ہوا یہ تحفہ ہے. تو اور اس کو وہ یہ نہیں کہ پہن لیا تو پہن لیا ہے، گندا ہو رہا ہے، میلا ہو رہا ہے، یا پھٹ رہا ہے، یا الجھ رہا ہے، وہی پہن کے سو رہی ہے، تو پھر تو اس کا حق ادا نہیں نہ ہو رہا. حق تو تبھی ادا ہوگا جب کہ آپ اس کو اس طرح سے استعمال کریں کہ دیکھ کر آپ کی امی خوش ہو جائیں کہ ہاں، کہ جس محبت سے میں نے اپنی ماں کا یہ تحفہ رکھا ہوا تھا اسی طرح سے میری بچی بھی آگے اس کو کر رہی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ جب بندے کو تحفہ دیتا ہے، انعام دیتا ہے، جو کچھ بھی نعمتیں وہ دیتا ہے، تو بندے کو بھی چاہیے ان نعمتوں کی قدر کرے، ان کی قدر کرے اور ان کو ان جگہوں پر خرچ کرے جہاں پر کہ ضروری ہیں، اور پھر وہ اسراف و تبذیر سے کام نہ لے. اس اللہ کی نعمتوں کو، وہ نعمتیں سب سے بڑی تو ہم مال و دولت کو ہی سمجھتے ہیں نا. چلیے اسی کو مثال بنا کر دیکھ لیجئے کہ اس کو آپ فضول خرچی میں ضائع کرتے ہیں، اس کو آپ لوگوں نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے، جس طرح کہ آج کل کا چلن بنا ہوا ہے، آپ بے جا اس کو خرچ کرتے ہیں دعوتوں پہ، کھانے کھلانے میں، پہننے اوڑھنے میں. اللہ کی نعمتوں کو ایک طرف تو آپ اس طرح سے ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ضائع کرنے والی بات ہے. اب دیکھیے نا، اب آپ کے سامنے کچھ ایسے ہی آج کل وہ شادیاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، چاہے وہ بختاور کی شادی ہو، تو چاہے وہ جلال سنز اور ان کی جو ماسٹر ٹائلز والوں کے بچوں کی شادیوں کے دھوم پیچھے سنی آپ، کوئی بھی ہو ایسا، تو وہ کس قدر دل کڑتا ہے کہ ایک طرف تو لوگ 2 وقت کے کھانے کو ترس رہے ہیں، مہنگائی کے لیے کس طرح لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کہ ہمارے لیے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی حکومت میں ہے، کوئی اپوزیشن میں ہے، اور آ کے بڑے ہمدرد بن کے دکھاتے ہیں عوام کے، اور مہنگائی کے ان کے حوالے سے رونے روتے ہیں، اور خود کیا کر رہے ہیں. کیا یہ اللہ کے آگے تو جواب دہ ہوں گے. کوئی ان کو دنیا میں ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی ان کو جو عوام ہے ان کے سر کو کیوں نہیں آتے، وہ ابھی بھی ان کی بلائیں لے رہے ہیں کہ جی ہماری بچی کی وہ شادی ہو رہی، تو ان کے جو ووٹرز ہیں بہت خوش ہیں، وہ لاڑکانہ والے اور وہ سارے جو ہیں کہ وہ شادی کے اوپر جو اس طرح سے سونے اور چاندی کا استعمال، اور فرنیچر میں، اور کیا کچھ جو کچھ ہوا، جو کھانے جس طرح کے ہیں. باقی لوگوں کے لیے اگر 1 ڈش کی پابندی ہے، ان کے لیے وہ پابندیاں کیسے ختم ہو جاتی ہیں؟ مہمانوں کی وہاں پہ پابندیاں لگی، ان کے لیے کوئی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں وہ پوچھتا، کیونکہ ساری ایک اس حمام میں سبھی ننگے ہوتے ہیں. تو اللہ کے پاس جا کے تو پوچھ ہوگی نا ان کی. ہاں، تو اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا. تو اللہ کی نعمتوں کو جو ضائع کرنا ہے، وہ یہ تصرف ہے. وہ کیا کہتے ہیں، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے سنا کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں. تصرف کس کو کہتے ہیں؟ خرچ کرنا، اس کو استعمال جو ہے اس کو کرنا. اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذہنی صلاحیتیں دی ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی صلاحیتیں دی ہیں. ان صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں، اللہ کا دین سیکھنے سکھانے میں، اور اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے. وقت ہے آپ کے پاس، بہت سے لوگ جو اللہ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے، نوکر چاکر، ان کو اتنا ٹائم ہوتا ہے وہ پارٹیز میں اور شاپنگز میں اور کافی پارٹیز اور کمیٹی پارٹیز اور ادھر ادھر کھانے کھبے اسی میں گزار دیتے ہیں. وہ وقت جو ان کے پاس اللہ نے دیا ہوا کیوں نہیں کسی سوشل ورک میں وہ خرچ کرتے ہیں، دوسروں کی بھلائی کا کچھ سوچتے ہیں، ان کے لیے کچھ کرتے ہیں، ان کو کچھ علم عطا کرتے ہیں، ان کو کوئی ہنر سکھا دیتے ہیں. اور اگر کوئی ایسے ادارے ایسے کام کر رہے ہیں تو کیوں نہیں اس میں وہ جا کے اپنا کوئی حصہ ڈالتے. تو یہ حدیث ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، اور اس سے یہ معنی بھی نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مال سے مراد کیا ہے؟ بیت المال، یعنی جو
حکومت کا خزانہ ہوتا ہے، اس میں بھی دیکھیے کس طرح لوگ، یہ گورنمنٹ میں رہنے والے جو ہیں، یہ آپ کے سامنے آج کئی باتیں دیکھ رہے ہیں نا، کس طرح جو مال بناتے ہیں، مال کھاتے، اور کتنے کروڑوں میں ایک ایک سینٹ کا جو ووٹ ہے وہ بکتا ہے. تو کیا جنہوں نے اتنا پیسہ دے کے وہ ووٹ لیا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ وہ نہیں کمائیں گے؟ کیوں دے رہے ہیں وہ؟ اس وجہ سے ہی نا کہ دیں گے تو کمائیں گے. ہاں، اب دیکھیے پولیس میں بھی بھرتی ہونے کے لیے لاکھوں کی رشوتیں دی جاتی ہیں، اور پھر پولیس میں بھرتی ہوا جاتا ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس محکمے میں آ جائیں گے تو موجے ہی موجے ہیں، اس سے کئی لاکھ کمائیں گے. کسٹم کے محکمے میں چلے جائے، اب تو سب محکموں کا ایک ہی حال ہے، پہلے تو کچھ ہی بدنام ہوا کرتے تھے، اور جو کاروبار کرنے والے وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ یہاں پر ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا مال کون سا ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور پھر بیت المال وہ کس کا ہے؟ اللہ کی امانت ہے. جو بھی حکمران کا خزانہ جو ہے، اس میں اس کے جو آگے کرندے ہیں، اگر اس میں کوئی وہ کمی بیشی کرتے ہیں، اس میں کوئی خیانت کرتے ہیں، یا پھر اسی طرح آپ دیکھیے یہ بھی چیزیں آپ کے سامنے، ہماری حکومت ہمارے لیے خود ان حدیثوں کا مصداق بنی ہوئی ہے، کہ یہ جو توشہ خانہ والے جو کیسز ہمارے سامنے آ رہے. توشہ خانہ کیا ہوتا ہے؟ توشہ خانہ وہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے جو حکمران ہیں، وزراء ہیں بڑے، جب کسی دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، یا ان کے کوئی ہمارے پاس حکمران آتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ جو تحائف کا لین دین ہوتا ہے، وہ اب ذاتی حیثیت میں نہیں دی جاتا کہ کسی نے وہ ہیرے کے ہاروں کا سیٹ دیا تو وہ میرا ہو گیا. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو، ہمارے پہلے جو وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں، ان کی بیگم نے ہی وہ قابو کر لیا تھا. تو وہ بیگموں کو دینے کی چیزیں نہیں ہوتی، اگر دیا تو وہ ایک علامتی طور پر ہوتی ہے کہ چیز کوئی تحفہ دے رہا ہے، اور ذاتی پیسوں سے نہیں وہ بھی دے رہے ہوتے، وہ بھی حکومت کے پیسوں میں سے ہی دے رہے ہوتے. تو جس کو دیا جا رہا ہے وہ اس کا نہیں ذاتی، کس وجہ سے؟ کہ وہ اس لیے کہ وہ صدر ہے یا وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہے، نہیں، اس کو ایک اعزاز کے طور پر اس کو دیا جاتا ہے. اب اس کا کیا کام ہے کہ اس کو حکومت کے خزانے میں وہ جمع کرائے، کہ یہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے زیر استعمال لے آئے تھے، اپنے پاس رکھ لی تھی، وہ توشہ خانہ میں جمع کرانے کی بجائے. تو آج وہ چیزیں جو انہوں نے اپنے تصرف میں لے آئے ہوئے تھے، کچھ سامنے آئی ہیں، اب ان کی نیلامی ہو رہی ہے کہ عام لوگ جو بھی زیادہ نیلامی میں اس کو خرید لے گا تو وہ حکومت کے خزانے میں تاکہ جمع کر دیے جائیں. اب یہ اللہ کا بندہ جو اس وقت ہمارا حکمران ہے، کچھ اس طرح کی کر رہا ہے، کچھ ذاتی طور پر جہاں تک لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بے ایمان نہیں ہے، تو اب خود اگر نہیں بھی ہے تو باقی ٹیم میں تو وہی لوگ ہیں نا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق، کو اچھی ٹیم بھی عطا کرے، اور جو کچھ اس کے پاس پہ وہ تو صحیح کرے. تو اس طرح یہ چیزیں اس کی بیان کی جا رہی ہیں کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، بس ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن آگ ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. بس انہی الفاظ کے ساتھ، اسی حدیث کے ساتھ، اب میں آپ سے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ 3 مہینوں کے لیے تو میں اب رخصت پہ جا رہی ہوں، اور میں آپ سے پوری امید رکھتی ہوں کہ آپ اس سلسلے کو جاری رکھنا پسند کریں گے. چلیے کچھ لوگ تو اس میں سے اس گروپ ہمارے کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کوئی بات نہیں، ہو سکتا انہوں نے اس سے بہتر کوئی جوائن کیا ہو. اگر ایسا ہے تو ہمیں تو بہت خوشی ہوگی. اور پھر بھی اگر 2-4 بھی لوگ رہ جاتے ہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے تو اپنا کام کرنا ہے، اللہ نے مجھ سے کروانا ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں تو رمضان کے بعد پھر سے اس کو کنٹینیو کرنے کے وہ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ حاضر ہوں گی، اگر بشرط زندگی بات پھر وہی آ جاتی ہے. تو آپ لوگ بھی اس معاملے میں اگر کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے گا.
تو میں اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی عافیت عطا فرمائے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، ہر قسم کی آفت و بلا سے، جو ظاہری اور باطنی جو قسم کی بھی بلیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم کو محفوظ کر لے. اور اللہ کرے کہ دوبارہ جب ہم جوائن کریں تو یہ کرونا کی وبا بھی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہو. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام من سیء الاسقام. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دے، اور جو کوئی ہماری جسمانی، ذہنی، نفسیاتی، روحانی بیماریاں ہیں، اللہ ہم سب کو ان سب بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہمارے سارے جو ہمارے امت مسلمہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ جن روحانی بیماریوں میں ہم مبتلا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ان سے نجات دے. اور یہ سب روحانی بیماریاں ہیں جن کا ہم ذکر پڑھتے چلے آئیں، یہ بددیانتیاں جو ہیں، یہ ظلم ہے، جو زیادتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان مبارک کو خیر و برکت کا ہمارے لیے باعث بنائے. تمام امت مسلمہ کے لیے بھی اپنے گھر کے دروازے بھی کھلے رکھے، اور جو لوگ رمضان میں عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ سے دعا کرتے کہ اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر. کہ اللہ تعالیٰ بے شک میں تجھ سے صحت، پاک دامنی، دیانتداری، خوش خلقی اور تقدیر پر راضی رہنے کا سوال کرتے ہوں. آمین. اور پھر دعا اللہ سے یہ بھی کیجئے کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک ان اظلم او اظلم. اے اللہ بے شک میں محتاجی سے، رزق کی کمی اور ذلت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے بھی میں کہ تیری پناہ طلب کرتی ہوں کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اللہم حببنی الیک والی ملائکتک والی انبیائک وجمیع خلقک یا رب العالمین. اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلی دعائیں قبول فرما. یا الہ العالمین ہمیں ان کی شفاعت کے قابل بنا دے، اور اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھروں میں اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.